ساجد کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ اگر ہمیں ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی پلان کرنا ہو تو ہم کتنی ساری کتنا سوچتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں، ایک ایجنڈا ہوتا ہے جسے ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہیں اگر ہم بات کریں کربلا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر چلے. تو کیا کربلا کے لیے بھی امام نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی؟ ایکچولی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہی سوچتا ہوں کہ کہاں اتنا لاکھوں کا لشکر بتاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کو جمع کیا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ کوئی 72 لوگوں، نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی مطلب کیا پلاننگ تھی، مطلب سوچنے کے لیے مجبور تو امام کو کرنا نہیں تھا. بالکل جی، لیکن کوئی تو پلاننگ ہوگی، کچھ تو امام نے سوچا ہوگا. اور بالکل کس طرح سے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے سامنا کیا، کیا کیا پریشانیاں تھی، کیا بیلنسنگ پوائنٹس ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے سوچا اور اپنے جو مددگار تھے، جو انصار تھے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا. یا ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کہیں نہ کہیں اس چیز میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے جو اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے. ایگزیکٹلی میرے خیال سے پیغام تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے نیلم، لیکن ہم لوگ ڈھونڈنا آنا چاہیے. ہاں، ڈھونڈنے آنا چاہیے. تو ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے چرچا ٹائم میں کہ کسی ایک ٹاپک کو اٹھائیں یا کوئی ایک ایسا موضوع ہو جو بہت انٹرسٹنگ ہو اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے. تو چرچا ٹائم میں آج میرے خیال سے ہم لوگ اسٹریٹجی کے اوپر بات کر لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی. تو جی ہاں ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، اور بہت زیادہ وقت کی بھی گزارش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت اگر ہم لوگ بات کرنے لگیں گے تو وقت بہت زیادہ ہوگا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہت تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا چاہیے. براہ کرم اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں یزید کا اتنا بڑا لشکر اور جہاں امام حسین علیہ السلام کے چند افراد، وہ بھی اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، کیسے سامنا کیا یزید کے اتنے طاقتور لشکر کا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہے اسٹوڈیو میں پروفیسر رضا عباس صاحب. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کربلا کی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور یہی وجہ رہی کہ امام کے ذہن میں کوئی جنگ یا جنگ سے جڑی ہوئی چیزیں نہیں تھی. لیکن ضرور کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی تاکہ جب وہ کربلا پہنچتے ہیں تو لاکھوں کا لشکر ہوتا ہے، تو اس لشکر کو کاؤنٹر کرنا، تو وہ کون سی اسٹریٹجیز تھی یا وہ کیا چیزیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنائی؟ اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں یزید کے لشکر کی تو ان کی طرف سے کیا تیاریاں کی گئی تھی؟ بالکل اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب چیزوں کو بہت پہلے ہی سمجھ رہے تھے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک کولڈ وار تھی حکومت شام اور امام حسین کے درمیان، ہے نا. امیر شام کے درمیان اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان 10 سال تک ایک کولڈ وار چلی. پھر اس کولڈ وار کو جب وہ دنیا سے چلے گئے امیر شام، تو یہ کولڈ وار ختم ہو گئی اور اب یہ ایک طرح کی وار میں تبدیل ہو گئی. تو یہ صورتحال کب تک چلتی رہتی؟ جب تک کہ امیر شام زندہ رہتے تب تک چلتی رہتی. اب یزید نے اس صورتحال کو بدل دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت امام حسین روانہ ہو رہے تھے مدینے سے، اس وقت تقریباً ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے موجود تھا. جانتے تھے کہ ہم اس وقت جو ہے جا رہے ہیں ایک ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ جہاں پہ مقابلہ کرنا ہوگا. ہم خود، لیکن تاریخ بھی تو انتظار کر رہی ہے نا، مورخ کا قلم بھی انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ امام حسین کیا کر کے جا رہے ہیں. اگر امام حسین کچھ ہتھیار، تلوار اور یہ سب جمع کر کے لے جاتے، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے جاتے، تو مورخ یہ لکھتا کہ بھئی امام حسین تو پہلے ہی سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور جب کسی مقام کے اوپر مٹبھیڑ ہو گئی تو قتل ہو گئے. تو یہ امام حسین اسلام کی یہ سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کوئی جنگ کی تیاری نہیں کرنی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. پھر بچے عورتیں جا رہی ہیں ساتھ میں، تو عورتیں اور بچے کسی جنگ میں جاتے نہیں. کلیئرٹی تھی، بالکل کلیئرٹی تھی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد بہت سے وہ ہیں کہ جو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ بس جو ہے امام حسین اسلام میدان کربلا میں پہنچ گئے اور پہلے سے لشکر موجود تھے اور یہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں تھا. اب جو ہے وہ مکے پہنچے.
مکے سے نکلے وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی کہ باطل کے جو ہے وہ چہرے سے نقاب نوچیں، قاتل اور باطل کے چہرے سے نقاب کو نوچ لیں اور وہ تاریخ کے پردے میں منہ نہ چھپا سکے. امام حسین کا قاتل کون؟ آج ہر ایک سے پوچھے امام حسین کا قاتل کون، سب بتائیں گے. یزید ابن زیاد، شمر، ہرملہ، سب کے نام موجود ہیں، سب کے نام موجود ہیں. مورخ کتنا چھپانا چاہے لیکن نہیں چھپا سکتا، اور آج بھی چھپانے کے لیے لوگ چھپانا چاہتے ہیں. لوگ جو امام حسین یزید کی تائید کرنے والے ہیں، یزید کے وکیل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام کوشش ہے، آج تک ناکام، صبح قیامت تک رہیں گے، صبح قیامت تک ناکام رہیں گے. یزید نام دشنام بن چکا ہے، ایک گالی بن چکا ہے نا. تو یہ سب امام حسین علیہ السلام کی ایک اسٹریٹجی تھی، ہے نا. اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اسٹریٹجی، اچھا اب کیا صورتحال ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس درمیان امام حسین علیہ السلام کے جو قاصد ہیں، ایلچی ہیں، میسنجر جو ہیں، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل، وہ کوفے میں شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ ابن زیاد نام کا ایک گورنر آ جاتا ہے کوفے میں. یزید نے جو ہے وہ وہاں کے اس وقت کے گورنر کو نعمان کو جو ہے وہ معزول کیا اور ابن زیاد کو، جو اپنی مکاری، عیاری اور ظلم میں بڑا نام رکھتا تھا، ہے نا. زیاد ابن ابی کا بیٹا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا. اس نے آ کر کے پورے کوفے کی ناکہ بندی کر دی اور زبردست طریقے سے بہت سے واقعات پیش آئے. حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، وہی بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں اس بات کو سمیٹ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوفے کے حالات بگڑ گئے. تو امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا. یہ نہیں کہ امام حسین خود پلان بنا کے کربلا کی طرف جا رہے تھے، وہ کوفے کی طرف رہے تھے. جب یہ خبر لگی اور یہ پتا چلا کہ پوری ناکہ بندی کر دی گئی ہے، آپ کو وہاں پہ داخلہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تب امام حسین علیہ السلام نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس دوسرے راستے کو بھی جو ہے وہ ہر کا لشکر نے آ کے انٹرپٹ کیا. پھر اس کے بعد کچھ دیر یہ معاملہ چلتا رہا اور یہ لشکر بھی امام حسین کا چلتا رہا اور ہر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک اور جو ہے وہ خط جو ہے وہ ابن سعد، عمر ابن سعد لے کے آیا. وہ خط وہ تھا کہ تم جہاں بھی حسین کو پاؤ بس وہیں پر ان کو روک لینا، اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھنے دینا جب تک کہ وہ بیعت نہ کریں. اور وہ جو ہے مقام کربلا کا مقام، سمجھے آپ. تو اب آپ تھوڑا سا اس طرح سے کربلا بنی ہے، اس طرح سے کربلا وجود میں آئی ہے. مگر امام حسین علیہ السلام کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا بالکل آگے تک دیکھنے والا انسان، وہ اس پوری واقعہ کربلا کی اسٹریٹجی کو سمجھ رہا تھا. اور سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایسی بہن کو لے گئے تھے. کیوں لے گئے تھے؟ جانتے تھے شہادت ہونے والی ہے، لیکن سب سے بڑی بات کہ اس شہادت کی مبلغہ، یعنی اس شہادت کو پوری دنیا تک پہنچانے والی کون ہے؟ حضرت زینب ہے، کہ جنہوں نے پوری دنیا تک پھیلا دیا اس شہادت کو. آپ سوچئے ذرا سا کہ ایک چھوٹا سا لشکر کیا کہیں، فیملی کہیے، 72 لوگوں کی یا جتنی بھی تعداد ہو، تاریخ میں کسی نے 100 بھی لکھی ہے، کسی نے 110 بھی لکھی ہے، جو کچھ بھی ہو ظاہر ہے کہ 150 سے تو اندر ہی تھی، اور ادھر سے ہزاروں کا لشکر. تو وہ ایک جگہ گھیر کے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ایک ایسا ایونٹ بن گیا کہ 1400 سال سے انسانیت اس پر رو رہی ہے اور انسانیت ماتم کر رہی ہے، انسانیت اس پر خون کے آنسو بہا رہی ہے. یہ جو ہے اثر پیدا کیا اس شہادت میں، یہ ایک تو امام حسین کی بلند مقصد نے اس میں یہ اثر پیدا کیا. امام حسین خودکشی کرنے نہیں گئے تھے، شہادت کرنے کے لیے گئے تھے، دین بچانے کے لیے. اور دوسری طرف ایک جناب زینب جیسی ایک بہن موجود تھی جنہوں نے اس میسج کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. نیلم، جیسا کہ تم نے سوال کیا تھا کہ اسٹریٹجی کیا تھی، تو میرے خیال سے یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے پلان کیا تھا. ایک بڑا جو مقصد تھا، ایک منصوبہ تھا، اسے ناکام کر دیا تھا. لیکن ساتھ ہی ایک چیز اور ہے کہ ایک امپیکٹ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کا کہ ایک سوسائٹی پہ یا ایک ڈیولپمنٹ پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر میں عید غدیر سے شروع کرتا ہوں، عید غدیر کے بعد جو حالات پورے بدل گئے تھے. اس کے بعد ایک آتا ہے کربلا کے بعد جو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ لوگ شہید ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا. اس کا جو امپیکٹ
تاریخ پہ پڑا ہے وہ کیسا رہا, کیسا ڈیولپمنٹ اس کا پھر ہوا ہے؟ بڑا زبردست امپیکٹ پڑا. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم سوال ہے کہ واقع کربلا بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے. 72 لوگوں کا, ایسی تو ہزاروں سینکڑوں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں کہ 100 لوگوں نے بغاوت کر دی, 500 لوگوں نے واقع کربلا بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے. اس کا امپیکٹ تاریخ اسلام پر اتنا زبردست ہے جتنا کسی چیز کا نہیں ہے, جو آج تک ہے. دیکھیے, پہلی بات تو واقع کربلا کتنا اہم تھا کہ امام حسین نے جانتے بوجھتے ہوئے عزت نفس اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی پیش کی, صاف جانتے بوجھتے ہوئے قربانی پیش کی. تو خود یہ دیکھیے, خود کوئی گھیر کے مار دے وہ ایک الگ چیز ہے. امام حسین جان بوجھ کے قربانی کے لیے پیش ہوئے اور اپنے بچوں کو سب کو پیش کی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین ہلکا سا اشارہ دے دیتے یزید کو, تو جس طرح دوسروں کے گھر بھرے ہوئے تھے امام حسین کا گھر بھی بھر جاتا. بالکل بالکل بھر جاتا کہ نہ بھر جاتا, ہے نا, لوگوں کی لائن لگ جاتی. بھئی حکومت تو یہی تو چاہ رہی تھی کہ بس بک جاؤ, کسی بھی طرح بک جاؤ, قیمت بتاؤ, جی, ہے نا. لیکن امام حسین کو تو خریدا نہیں جا سکتا تھا. بہت لوگ بکے ہوئے تھے. بھئی یہی دیکھیے آپ کہ مدینے سے کون اٹھا سوائے نواسے رسول کے, کون کھڑا ہوا؟ تو جو قیمت, جس کی قیمت نہیں لگ سکتی وہ امام حسین, ہے نا, کہ جس کے لیے امام حسین کو اصرار تھا کہ میں نہیں وہ کر سکتا. تو اب بات آتی ہے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا اور تاریخ پہ اس کا اثر کیا ہو. تاریخ پہ 2-3 اثر بہت بڑے ہوئے. دیکھیے, جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. جب کوئی قوم سو جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کو خون کے چھینٹے دیے. انقلاب لانے کی ضرورت. تو امت جو سو گئی تھی اس کو امام حسین کے خون کے چھینٹوں نے جگا دیا. اب اس بہت بڑا اثر تو یہی ہوا کہ آپ دیکھیے, یعنی مدینے کے لوگوں نے, مکے کے لوگوں نے یزید کی بیعت اتار کے پھینک دی اور یزید سے مقابلہ کیا, یزید کے لشکر سے مقابلہ کیا, ہے نا. ایک فرق ہوا. دوسرا جو ہے کتنا بڑا اثر پیدا ہوا, وہ یہ پیدا ہوا جو سب سے بڑا اثر ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ اس بات کو بہت ہی غور سے سنیں, کہ سب سے بڑا اثر یہ پیدا ہوا رسول اسلام کے بعد جو خلیفہ ہوتا تھا وہ حاکم بھی ہوتا تھا, ریلیجس ہیڈ بھی ہوتا تھا. یزید واقع کربلا کے بعد اتنا ذلیل اور بدنام ہوا کہ وہ صرف حاکم رہ گیا, اور یزید کے بعد بھی جو بیٹھا وہ حاکم سمجھا گیا. وہ کبھی جو ہے وہ امام حسین اسلام نے ایک لکیر کھینچ دی کہ اب تم ریلیجس ہیڈ نہیں بن سکتے. اس کے بعد کے جتنے حکمراں ہوئے, آپ یزید کے بعد دیکھیں, یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ وہ تو بنا ہی نہیں, اس کے بعد مروان, اس کے بعد ولید, اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ عبد الملک کے بعد اس کے 4 بیٹے, یہ سب حاکم بنے. لیکن یہ صرف حاکم بنے, اس میں ہشام, یزید, ولید اور جو ہے وہ اور بھی لوگ رہے. اس میں ایک بہت معتبر نام بھی ہے تھوڑا سا, جس کو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں, جنہوں نے حضرت علی کے اوپر جو وہ کیا جاتا, سب و شتم کیا جاتا تھا, انہوں نے اس رسم کو ختم کروایا. اور اس کے بعد بھی بنو عباس کے جتنے جو ہے وہ حکمراں ہوئے, صفا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی ہوئے, ہارون, مامون, خلافت اور امامت کے بیچ کا فرق, امام حسین نے ایک ایسی لکیر کھینچی کہ اس کے بعد حاکم صرف حاکم رہ گیا, رولر رہ گیا, ریلیجس ہیڈ نہیں ہوا. یہ بہت بڑا واقعہ کربلا کا کارنامہ ہے, وہ آج تک امپیکٹ ہے. اب تیسری بات جو تاریخ کے اوپر امپیکٹ پڑا, تاریخ میں اس کے بعد شریعت سے کھیلنے کی ہمت کسی نے بے شک کسی نے ہمت کی. میں نے آپ سے بتایا کہ 4 رکعت نماز, 2 کی بجائے 4 رکعت نماز ولید نے پڑھائی کوفے میں, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. امیر شام نے جو ہے وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی, کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن واقع کربلا کے بعد شریعت سے کوئی نہیں کھیل سکا. چوتھا فرق آپ دیکھیے کہ واقع کربلا کے بعد اماموں کی, بھئی اس کے بعد تو ائمہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بے بس ہو گئے تھے. امام زین العابدین سے تم بیعت طلب کر لیتے, لیکن اس کے بعد 9 اماموں کی امامتیں گزری
کسی سے بیعت نہیں مانگی گئی، کسی سے نہیں مانگی گئی، کسی سے بیعت نہیں ہوئی. جبکہ ائمہ کیا معمولی گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور کوئی بظاہر دنیا کا کوئی سامان زندگی بھی ان کے پاس نہیں تھا. اسلحہ تو جانے دیجئے، سامان زندگی بھی مشکل سے میسر تھا، لیکن سادہ زندگی تھی، سادہ زندگی. امام زین العابدین 36 برس زندہ رہے واقعہ کربلا کے بعد. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور سن 96 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے. لیکن ان 36 برسوں میں کسی ایک حاکم نے یہ نہیں کہا کہ بیعت کرو. شہید کیا خاموشی سے، زہر سے، لیکن بیعت نہیں مانگی. یعنی حکومت اور امامت کے بیچ کا وہ فرق تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے قائم کر دیا. اب اس کے علاوہ کیا اثر پڑا؟ سب سے بڑا اثر پڑا کہ شیعہ آج تک باقی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے نتیجے میں جو ہماری قوم کو ایک مورل بوسٹ ملا، اور ہم لوگوں کو یہ ہوا کہ ہم ایک خاص کمیونٹی ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی. جیسے ورنہ تو ایک عالم یہ تھا کہ حضرت علی کے چاہنے والے اگر شک بھی ہو جاتا تھا تو قتل کیے جاتے تھے. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کمیونٹی اتنے سال بچی کیسے رہ گئی؟ بھئی کتنے فرقے اسلام میں پیدا ہوئے، ختم ہو گئے. سینکڑوں فرقے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے فرقے پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن یہ فرقہ باقی ہے کیونکہ اس کے پاس کربلا ہے. اور جیسے ہی جو ہے کربلا کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم سب کے، آپ چاہے مانے یا نہ مانے، ہم سب کے دلوں میں ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے کہ ہم یہ خاص مہینہ آ گیا، یہ امام حسین کا غم منانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے وہ ہم امام حسین اسلام پہ گریہ کریں گے. اور اس طرح سے ہمیں ایک آئیڈینٹیٹی حاصل ہوئی، ہمیں ایک تشخص حاصل ہوا کہ یہ امام حسین. تو ہم ایک خاص کمیونٹی، اس واقعہ کربلا نے ہم کو ایک کمیونٹی بنانے میں مدد کی، اور ہم اس ظلم کے سمندر کو پار کر سکے جو بنو عباس کا اور بنو امیہ کا ظلم کے سمندر کا زمانہ تھا. ہم اس کو پار کر سکے. حجاج کے زمانے کو اور متوکل کے زمانے کو، معتز باللہ کے زمانے کو، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے، یعنی جابر بادشاہ، ہشام کا دور، ولید کا دور. یہ وہ دور تھے کہ جہاں جو ہے وہ سادات اور شیعوں کے خون سے جو ہے وہ دیواریں اٹھائی جاتی تھیں. اس دور کو ہم پار کر کے آج بحمداللہ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، اور آج ہمارا ایک قومی تشخص ہے، ہمیں ایک قوم کے طور پہ پہچانا جا رہا ہے. یہ طفیل ہے، یہ صدقہ ہے واقعہ کا. بالکل. تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا تاریخ اسلام پہ کیا اثر پڑا، یہ اثر واقعہ کربلا کا. میرے خیال سے اگر گھنٹوں ملے تو بھی امپیکٹ بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ لیکن وقت بہت کم ہے. ایک گھنٹہ بھی اگر اس پر بولا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ جو واقعہ کربلا نے اپنے اثرات، اور وہ بھی ہر پہلو پر، ہر پہلو کے اوپر، یعنی یہ ایک انقلاب برپا ہوا جو اب تک کے لیے جاری ہے. تو قومی کانشسنس پیدا ہوئی. اور سب سے بڑی بات ہے وہ جو بات میں کہنا بھول گیا کہ بنو امیہ واقع کربلا کے بعد کبھی ابھر ہی نہ سکے، اور بنو امیہ کی حکومت لڑکھڑاتی رہی. پہلے تو واقع کربلا کے بعد 3 حصوں میں بٹ گئی، یعنی جو ہے وہ مدینہ حجاز کی حکومت الگ، عبداللہ ابن زبیر جس کے وہ حاکم ہو گئے، عراق کی حکومت الگ جس کے حضرت مختار جو ہے وہ حاکم بن گئے، اور یہ لوگ صرف شام تک محدود رہ گئے. تو پہلے تو یہ 3 ٹکڑے ہوئے، پھر 3 ٹکڑوں میں بعد میں جنگ ہوئی اور یہ ہوا، وہ پھر سے یونائٹ ہوئے، لیکن بغاوتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ بس ہچکیاں لیتے ہوئے کچھ دنوں کے اندر اسٹیبلٹی بنو امیہ کو حاصل نہ ہو سکی. کربلا کے بعد بنو امیہ اتنے بدنام ہو گئے کہ بنو امیہ اپنی حکومت کو اتنا اس طرح سے اسٹیبلائز نہیں کر سکے، اور یہاں تک کہ وہ بنو امیہ کی حکومت ختم. بالکل. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا جو امپیکٹ تھا وہ کافی زیادہ تھا، اور یہ آج بھی باقی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ اوور دا ایئرس اگر ہسٹری آف کربلا کو نریٹ کرنے کی بات کریں تو کس طرح اس نریشن میں چینج آیا ہے، یا کس حد تک امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے واقعہ کربلا کو ایک ریچول بنا کے رکھ دیا ہے، اور ہم کہاں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک کربلا سے جڑے ہوئے ہیں اور کس حد تک ریچول سے. ویری گڈ کوشچن. میں کہتا ہوں کہ اتنا اہم سوال آپ نے اس طرح لا کر کے، اور یہاں پہ اس سوال ہو ایک ایسا عظیم واقعہ جو تاریخ کے دھارے کو بدل دے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آگے رسم بن کے رہ گیا، ریچول بن کے رہ گیا. یہ ریچول نہیں ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، وہ ایک ایسی ٹریجڈی. اگر ہم بات کریں ہندوستان کی بھی تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے بھی امام حسین علیہ السلام سے انسپریشن لیا ہے، بڑے بڑوں نے انسپریشن لیا. مہاتما گاندھی کیا کمیونسٹوں نے امام حسین سے انسپریشن حاصل کیا ہے. امام حسین انسانیت کے علمبردار ہیں.
امام حسین علیہ السلام انسانیت کی، یعنی جن کے لیے لفظ کہا جاتا ہے شہید انسانیت ہیں، انسانیت کے شہید ہیں، انسانیت کے، صرف مسلمانوں کے نہیں. امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے آزادوں کے سردار ہیں کہ جنہوں نے دکھایا کہ عزت کی زندگی جو ہے وہ کیسے جی جا سکتی ہے، اور ہاں ذلت کی عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور کہ تم آزادی کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکتے ہو، یہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو ہمیں موومنٹ کے طور پہ رکھنا چاہیے. موومنٹ کے طور پہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ رسم انجام دیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس اس کے لیے ایک ہی لفظ میں کہوں گا، مثال دوں گا کہ عطر شیشی میں رکھا جاتا ہے. واقع کربلا کی اسپرٹ عزاداری کی رسموں کے اندر رکھی گئی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیشی لے کے خوش ہو جائیں اور اس اسپرٹ کو ختم کر دیں. جیسے شیشی میں عطر اگر ختم ہو جائے تو شیشی کس کام کی رہ جاتی ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شیشی کا صرف کلیکشن کر لیتے ہیں، تو ایسنس نہ رہ جائے. ایسنس ہے، اسپرٹ ہے واقع کربلا کی، اور وہ ایسنس کیا ہے؟ وہ ایسنس یہ ہے کہ انہی بلند انسانی اقدار کو آپ اپنے دلوں میں زندہ رکھیے. آپ جو ہے وہ ظلم کے خلاف نفرت کی آگ اپنے دل میں برقرار رکھیے. آپ جو ہے مظلوم کی حمایت کے لیے تیار رہیے. آپ عزت نفس کو اپنے کبھی مت بیچیے. آپ کبھی بھی اپنی خودداری کو کا سودا مت کیجیے، اپنی ضمیر کا سودا مت کیجیے، اور اس طرح زندگی گزاریے جیسے آزاد انسان زندگی گزارتا ہے. تو اگر آپ نے یہ کیا تب تو آپ نے اسپرٹ کو برقرار رکھا، ورنہ تو یہی ہے کہ شیشی لے کر کے آپ جو ہے اس کو ہلا رہے ہیں اور اس کے اندر ایسنس ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر عطر ختم ہو چکا ہے. واقع کربلا آج بھی ہم کو وہی زندگی، واقع کربلا موت نہیں ہے، زندگی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کربلا نے زندگی دی ہے. کس کو زندگی دی؟ قوموں کو زندگی، آپ کو زندگی دی ہے. آپ بحیثیت قوم زندہ ہی نہ رہتے اگر واقع کربلا نہ ہوتا. تو واقع کربلا، امام حسین جس چیز کو چھو دیں وہ زندگی بن جاتی ہے. خیمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن امام حسین جن خیموں میں چلے گئے وہ خیمے آج تک یاد ہے. آپ یہ دیکھیے، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، جانور کبھی قابل ذکر نہیں ہوتے، لیکن جس گھوڑے پر امام حسین بیٹھ جائیں 1400 سال کے بعد بھی اس کی شفیع بنائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین بیٹھے تھے. ذوالجناح قابل احترام اپنی حیثیت میں نہ تھا، لیکن چونکہ امام حسین اس پر بیٹھ گئے، امام حسین جس چیز کو چھو دے اس کو زندگی مل جاتی ہے، اور قیامت تک کی زندگی مل جائے گی. ذوالجناح کو، چاہے مراسم عزا کو، علم کو جو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے. امام حسین جس چیز کو چھو دے وہ خود زندگی ہے، جس چیز کو چھو دے وہ زندگی بن جاتی ہے. یعنی جس طرح امام کی پیاس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن جو ویلیوز کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے ہیں اسے ہمیں بھولنا نہیں ہے. انہیں ہمیں نہیں بھولنا ہے، اور اگر ہم انہیں بھول گئے تو ہم صرف رسم پہ راضی ہو جائیں گے، اسپرٹ ختم. مطلب یہاں پہ تو پھر میں جو نیلم نے سوال کیا تھا اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں. تو پھر جو ہم لوگ مطلب کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو پروگرامز ہوتے ہیں، ریلیجیس گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر کیا اسے نہ کریں ہم؟ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ مطلب اس کو کریے؟ کیسے کریں گے پھر؟ مطلب آپ جو بولے ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا ایسے. میں نے کیا کہا؟ رسم اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں روح باقی رہے. اگر یہ رسم نہ ہو، ماتم کی رسم نہ ہو، تو وہ روح باقی کیسے رہے گی؟ ماتم کیجئے اس روح کے ساتھ، تابوت اٹھائیے اس روح کے ساتھ، علم اٹھائیے اس روح کے ساتھ. جب آپ اس روح کے ساتھ علم اٹھائیں گے تو یہ علم جو ہے وہ امام حسین کے مشن کی بلندی کا سمبل بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو کون یہ کہہ رہا ہے کہ مت کیجئے؟ رسم ضروری ہے. میں سوچا تھا کہ پیغام تھوڑا سا کلیئر ہو جائے تو اور اچھا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رسم ضروری ہے، بالکل ضروری، مگر رسم روح کے ساتھ ضروری ہے. پر یہ ایسا تو تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ رسم رہ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے. علامہ اقبال نے مصرع کیا کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو رسم ازاں رہ جائے اور روح بلالی نکل جائے تو وہ رسم بن جائے گی اور بے جان ہو جاتی ہے. جب کسی رسم سے روح نکل جاتی ہے تو رسم بے جان ہو جاتی ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے نیلم، جو ہم لوگ بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، جہاں پہ ہم لوگ 100-150 لوگ مل رہے ہیں اتنے زمانے کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، لوگ شہر سے اپنے وطن گاؤں جاتے ہیں عزاداری کرنے کے لیے. تو جب لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں بندھ جاتے ہیں، اور رسموں کو مطلب فلاں صاحب کے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے، چلو وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ساری اٹینڈ کرنی. ہاں، ساری اٹینڈ کرنی.
تو پھر کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے پروفیسر صاحب کوالٹی کے اوپر جو ہمارا انٹینشن ہے وہ شاید لو ہو جاتا ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہی میرا مقصد ہے. لیکن انٹینسٹی اگر مطلب وہی میں بول رہا ہوں کہ کر تو رہے ہیں چیزیں جو اٹینشن ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. اٹینشن کس بات پہ شفٹ ہو گیا ہے؟ تبرک کی کوالٹی, ذاکر کون سا بلانا ہے, کتنا مشہور ذاکر بلانا ہے, کہ ذاکر آج کل ذاکرین بھی ایک برانڈ بن چکے ہیں, کس کو بلانا ہے نا, تبرک بھی کیسا ہونا چاہیے, اس کے بعد کھانا کیسا ہونا چاہیے, اور فرش کیسا ہو, اور روشنی کیسی ہو. یہ سب چیزیں غلط تو نہیں ہے نا, کون کہہ رہا ہے غلط ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا اہتمام آپ مراسم عزا کے لیے کر رہے ہیں اتنا ہی اہتمام روح عزا کے لیے بھی کیجیے. یہ میں یعنی جب اس فرش پر بیٹھے تو کچھ سیکھ کر اٹھے, تو اس فرش سے حسینی پیغام لے کے اٹھیے, اس فرش سے زندگی لے کے اٹھیے, اس فرش سے جمود اور اسٹیگنیشن لے کے نہ اٹھیے, ان ایکشن لے کے نہ اٹھیے, ایکشن لے کے اٹھیے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. امام حسین نے کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو اس فرش سے اگر آپ دیکھیں, یہی فرش آپ کو سلا بھی سکتا ہے, یہی فرش آپ کو جگا بھی سکتا ہے. فرش کس طرح سلا رہا ہے کہ آپ کہیں بس امام حسین کا نام لیتے رہو. بھکتی جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ بس نام لیتے رہو. امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ امام حسین کے اس پہ چلنے کے لیے. تو یہی فرش آپ کو سلا بھی سکتا ہے, یہی فرش آپ کو ایسا جگا سکتا ہے کہ پوری دنیا پر آپ جو ہے وہ چھا جائیں, چھا جائیں جیسے امام حسین چھا گئے. امام حسین 1400 برس پہلے ایک صحرا بیابان جنگل میں, روایتوں میں ایک لفظ آتا ہے نرکلوں کا جنگل, کربلا ایک نرکلوں کا جنگل تھا, نرکل کے جنگل میں اور ایک بیابان میں شہید ہونے والا اگر پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے اپنے پیغام کی وجہ سے, تو اس کے ماننے والے اس کا پیغام پھیلانے کی وجہ سے, یعنی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم اس فرش سے کیا لے کر اٹھتے ہیں. بے شک. سوری ہمارے سوال کو مائنڈ نہیں کریے گا آپ لوگ, کیونکہ یہ ایک کامن سوال ہے جو ہم لوگوں کے اس میں آتا ہے. ضروری ہے, ہمارا بھی کلیریفیکیشن کرنا ضروری تھا کہ کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ عزاداری کو ہم کس طرح سے. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ساتھ ہی وہ جو نظریہ آج جس طرح سے عزاداری ایک ریچول بن کر رہ گئی ہے, تو ایک بار پھر سے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جگایا تھا, تو آج کے ہمارے جو عزادار ہیں وہ کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے, انہیں بھی جگانے کی بہت ضرورت تھی. بے شک بے شک. ناظرین, گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, اور جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اس پروگرام کا نچوڑ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزاداری, یہ عزادار رہے قائم, ساتھ ہی روح عزا جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ وہ باقی رہنا چاہیے, وہ ہم سے جدا نہیں ہونے چاہیے. یہی مقصد ہے چچا ٹائم کے پروگرام کا, چینل وین کے ہر پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آج سبھی لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں سوسائٹی میں کہ نہیں یہ ایسا ہو گیا ہے, وہ ایسا ہو گیا, اس کا کہیں نہ کہیں ریزن ہم ہی ہیں. تو ہم ہی لوگ کو اس کو دور کرنا ہوگا, اور جو ویلیوز ہے, جو روح عزا کا مقصد ہے, وہ جو فرش عزا کا مقصد ہے, اسے باقی رکھنے میں ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل وین. بہت شکریہ.